وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پھر آپ حضرات کے سامنے ایک بہت بڑا ایک عبرت کا ایک واقعہ آپ لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ ہم اپنی زندگیوں کی فکر کریں، اپنے سماج کی، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی فکر کریں، اور اصل زندگی تو یہ ہے کہ ہم آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر وقت گزاریں۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہاں اللہ رب العزت انسان کو آزما رہے ہیں۔ تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بہت بڑا ایک عبرت کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس واقعے سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس واقعے کو پہنچائیں۔ میرے اور آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے، یہی ایک کامیابی ہے۔ فضائل صدقات ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک حج کے بارے میں ایک باب ہے، یعنی حج کے بارے میں ایک حصہ ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ابو الحسن سراج رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ ایک آپ بیتی سنا رہے ہیں، ایک اپنا جو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، اس واقعے کو انہوں نے بیان کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا، جب میں طواف کر رہا تھا تو میری نظر ایک ایسی خوبصورت حسین لڑکی پر پڑی جس کو دیکھ کر میں نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم اتنی خوبصورت عورت میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یعنی اس کا دل یہ تصور کر رہا تھا کہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت یہ ہے، اس کے چہرے پر چمک دمک، اس کی ساری چیزوں کی وجہ سے وہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات پر آمادہ تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ اس عورت کی جو خوبصورتی ہے، جو اس پہ چمک دھمک ہے، اس کا کارن یہ ہے کہ اس عورت کو کبھی زندگی میں غم فکر کوئی ٹینشن بازی نہیں رہی، اسی کا نتیجہ یہ ہے۔ تو یہ بات میں تھوڑے آہستہ آہستہ سے اپنے دل کو بھی کہہ رہا تھا، تھوڑے آہستہ سے میں بتلا رہا تھا کہ دیکھو یہ عورت ہے، اس پہ جو خوبصورتی ہے، اس کے چہرے پہ جو چمک دھمک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عورت کو زندگی میں کبھی غم ٹینشن فکر کوئی چیز ایسی سامنے نہیں آئی، اس کی وجہ سے اس پہ چمک دمک۔ اس عورت نے میرے یہ الفاظ سن لیے جو میں کہہ رہا تھا، جو میں اپنے دل سے یا تھوڑی تیز آواز سے جو میں بات کر رہا تھا، وہ ساری باتیں اس عورت نے سن لی۔ وہ عورت میری طرف متوجہ ہوئی اور مجھ سے کہا، اور مجھ سے کیا کہا؟ مجھ سے کہا کہ آپ نے کیا کہا کہ میرے اوپر کوئی غموں کا کوئی غم ٹینشن کوئی چیز ایسی نہیں ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم میں غموں میں جکڑی ہوئی ہوں۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ یہ وہ عورت کہہ رہی ہے اس بزرگ سے۔ بزرگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو کوئی غم ٹینشن فکر نہیں ہے، وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں سب سے بڑی غموں میں جکڑی ہوئی۔ بزرگ نے کہا کہ کیا معاملہ ہوا؟ اس عورت نے اپنی پوری داستان سنائی۔ اس عورت نے کہا کہ میرے شوہر نے ایک بکری ذبح کری، میرے شوہر نے ایک بکری کو ذبح کیا، میرے 4 بچے تھے، ایک لڑکی وہ شادی شدہ تھی، ایک چھوٹا بچہ تھا وہ میری گود میں تھا، 2 بچے میرے تھوڑے بڑے تھے۔
جب میرے شوہر نے بکری کو ذبح کیا تو جس چیز سے چھری وغیرہ جس سے بکری کو ذبح کیا اس کو زمین پر وہی رکھ دیا, وہی چھوڑ دیا. تو میں گوشت پکانے کے لیے جو میں بیٹھی تو میرا بڑے لڑکے نے میرے چھوٹے لڑکے سے کہا, بھائی میں بتاؤں آپ کو ابا نے بکری کو کس طریقے سے ذبح کیا. چھوٹا بھائی تھا, اس نے کہا کہ بتاؤ بھائی. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو لٹا دیا جس طریقے سے بکری کو لٹایا, اور بڑے بھائی نے اس پہ چھری چلا دی. چھوٹے بھائی کا گلا کٹ گیا, ختم ہو گیا. جب دیکھا کہ چھوٹا بھائی کا گلا کٹ گیا, خون بہ رہا ہے, تو بڑا بھائی وہاں سے بھاگ گیا, پہاڑوں میں چلا گیا. باپ نے دیکھا کہ ایک تو ختم ہو گیا, دوسرا یہاں سے بھاگ کے چلا گیا, اجاڑ بھیڑیے وغیرہ سب کچھ ہے وہاں پر. اس کو بچانے کے لیے باپ وہاں اس کو تلاش کرنے کے لیے بھاگا, اور چلتے چلتے پہاڑوں میں اتنی دور نکل گیا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے اس باپ کا بھی انتقال ہو گیا. ادھر چھوٹا بچہ جو اس کی گود میں تھا, وہ عورت اپنے شوہر کو تلاش کرنے کے لیے باہر دروازے تک آتی ہے. چھوٹا بچہ کھیلتا کھیلتا جو ہنڈیا آنچ پر رکھی ہوئی ہے اس کے پاس گیا اور اس کو ہلایا, اور جیسے اس کو ہلایا تو وہ بچے کے سر پہ گری اور بچے کا پورا جسم جھلس گیا اور بچہ وہ ختم ہو گیا. چھوٹا بھائی چھری سے ذبح کر دیا, بڑا بھائی پہاڑ میں چڑھا, بھیڑیا کھا گیا. باپ تلاش میں نکلا تو باپ پیاس کی شدت میں باپ کا انتقال ہو گیا, اور اس کی جو شادی شدہ لڑکی تھی, بات سمجھ میں آئی؟ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیا, اس کا انتقال ہو گیا. بڑا بھائی ڈر کی وجہ سے پہاڑوں میں بھاگ گیا, اس کو بھیڑیا کھا گیا. باپ اس کو تلاش کرنے کے لیے گیا, چلتے چلتے پیاس کی شدت میں اس کی بھی موت مقدر تھی, اس کا بھی انتقال ہو گیا. جو گود میں بچہ تھا اس نے چلتے چلتے ہنڈیا کو کھینچا, ہنڈیا اس کے اوپر گری اور اس کی موت بھی اس میں مقدر تھی, وہ بھی جھلس گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. ایک بہن تھی جو شادی شدہ تھی, فون وغیرہ نہیں تھے. جب اس کو کچھ دنوں کے بعد یہ ساری چیزوں کی اطلاع ملی, ایسا گھر میں ہو گیا, بس اس نے کچھ سوچا دماغ سے اور دھم سے زمین پر گری, اس کی بھی موت مقدر تھی, اس کا بھی انتقال ہو گیا. یہ اس عورت پر غموں کے پہاڑ تھے. اگر یہ غموں کے غم اگر پہاڑ پر پڑتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. آج کہنا آسان ہے, سننا آسان ہے, جس کے اوپر بیتتی وہ جانتا ہے کہ یہ کتنا دردناک, کتنا بڑا حادثہ تھا جو اس عورت نے واقعہ بیان کیا. پھر اس نے چند اشعار پڑھے. اشعار میں یہ تھا کہ دو چیزیں ہیں, ایک صبر ہے اور ایک بے صبری ہے. صبر اور بے صبری کو جب میں نے آزمایا تو مجھے صبر اور بے صبری میں آسمان و زمین کا فرق ملا. میں نے صبر کیا, صبر کا بدلہ اچھا ہے, صبر سے نیکیاں ملتی ہیں, درجے بلند ہوتے ہیں. اور اگر میں بے صبری کرتی تو مجھے کچھ نہیں ملتا. میں نے صبر کیا, میں نے اپنے آنسوؤں کو اندر ہی اندر روکا. یہ چہرے کی خوبصورتی, یہ چہرے پہ جو دمک دکھ رہی ہے, یہ میرے غموں کے آنسو ہیں جو میرے اندر ہی اندر میرے دل پر گر رہے ہیں. میں نے صبر کیا, اس کا بدلہ نتیجہ یہ. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, ہم اپنی زندگیوں کی فکر کریں, ہم آخرت کی فکر کریں. آج کتنے نوجوان بچے, اگر ہم انسٹاگرام چلاتے ہیں تو گھنٹوں گھنٹوں چلے اس میں لگے رہتے, کیا فائدہ ہوا؟ فیس بک چلاتے گھنٹوں گھنٹوں چلاتے, کیا فائدہ ہوا؟ وقت ضائع ہو رہا ہے آپ کا, پیسے ضائع ہو رہے ہیں آپ کے. ارے کم سے کم دین کی باتیں سنو, دین کی باتیں دوسروں تک پہنچاؤ.
ان آپ کے میری وجہ سے کسی کو دین پر چلنا آسان ہو جائے، کسی کو دین کی باتیں پہنچ جائیں، تو یہ میری آپ کی ہم سب کی کامیابی ہے۔ انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے دوسرے ایک اور واقعے کے ساتھ ملاقات۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔